الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داود۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے کاموں سے بچو جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1، پانی کے بہنے کی جگہوں میں قضائے حاجت کرنا۔ نمبر 2، راستے کے بیچ میں، اور نمبر 3، سائے میں۔ اس حدیث شریف میں 3 لعنتی کاموں کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ وہ کام تو ایک ہی ہیں، لیکن 3 الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے ان کو 3 کہا جا رہا ہے۔ ملاعن ملعنہ کی جمع ہے۔ ملعنہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے والے پر لعنت کی جائے۔ اس چیز کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ 3 ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جن کے کرنے پر اس کو لعنت کی جائے۔ حدیث شریف میں ان 3 کاموں کو صرف بطور مثال کے ذکر کیے گئے، ورنہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہو، عام لوگ اس سے پریشان ہوتے ہوں اور ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہو، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کے کرنے والے پر لعنت کی جاتی ہے۔ جس زمانے کی حدیث ہے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس سواریاں وہ گھوڑے اور خچر اور اونٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے باہر دھوپ سے بچنے کے لیے درخت کے سائے میں یا کسی دیوار کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پانی کا نظام اس طرح ہوتا تھا کہ نہریں اور چشمے ہوتے تھے اور ان سے پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ آج کل کی طرح لائنوں کا نظام نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس موقع کی مناسبت سے یہ 3 مواقع ارشاد فرمائے۔ مورد کی جمع ہے جو پانی کے گزرنے کے راستے ہیں، چونکہ پانی مفاد عامہ کی چیز ہے، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر زندگی انسان کی نہیں ہے، تو ان راستوں پر گندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مفاد عامہ کو نقصان پہنچانا۔ ایسے ہی راستے پر چلنا یہ ہر گزرنے والے کا حق ہے۔ جو آدمی راستے سے گزر رہا ہو اس کا حق ہے وہ گزرے۔ کوئی آدمی راستہ روک کر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور نہ وہ کوئی ایسی تعبیر کر سکتا ہے کہ جس سے کسی کا راستہ روکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گھروں کی جو حد بندی کرتے ہیں وہ مقررہ جگہ سے آگے کر لیتے، حالانکہ قانونی طور پر ان کو ایک جگہ بتلائی گئی ہے کہ بھائی آپ کا یہ اتنے گز کا پلاٹ ہے، یہ اتنے گز کا مکان ہے، اس میں آپ یہاں تک دیوار لگا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ گرین بیلٹ اتنی بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں حد سے آگے نکلنا یہ لوگوں کو کہ مفاد عامہ کو نقصان پہنچانا، ایسے کرنے والے پر لعنت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ گاڑیوں کو غلط جگہ پارک کر دیتے، کبھی راستے کے بیچ میں، کبھی کسی کے گھر کے گیٹ کے آگے۔ اب اس سے مفاد عامہ کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ آدمی اپنی دھن میں مگن ہے اور وہ آدمی نہیں کرتا، یہ بھی ملعنہ ہے۔ ایسے ہی جو انتظار گاہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہر مسافر یا آنے جانے والا انتظار کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں گندگی پھیلانا یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے وہاں انتظار کرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ بھی اس ملعنہ میں داخل ہے۔ ایسے ہی جو عمومی قضائے حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مساجد میں بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء استعمال کرتا ہے۔ اب جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو وہاں گندگی، جو آدمی اس کو استعمال کر گیا اس نے اس کو صاف نہیں کیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سائے کے اندر قضائے حاجت کرنا، جیسے کسی پانی کے گھاٹ پر قضائے حاجت کرنا، یا راستے کے بیچ میں قضائے حاجت کرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مساجد کے بیت الخلاء یا عمومی انتظار گاہیں وہاں پہ گندگی پھیلانا یہ بھی لعنتی کام ہے، ان کے کرنے والوں پر لعنت کی جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، موبائل فون پر مصروف ہوتے ہیں، آگے راستہ بھی موجود ہے، پیچھے والوں کو راستہ نہیں دے رہے، یا کبھی فون پہ کال پہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹریفک کے اصول کے بھی خلاف ہے، حادثات کا سبب بھی بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کام سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔